بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو عشرہ شروع ہوا ہے اس میں بہت سی ایسی راتیں ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ احادیث میں بھی ملتا ہے اور ان کے تذکرے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جو ہیں وہ بیان بھی ملتے ہیں. آج 23ویں شب ہوگی انشاءاللہ تعالی اور آج کی وہ شب ہوگی جو کہ طاق راتوں میں شامل ہوگی. اور طاق راتوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی کہ کون سی رات جو ہے وہ طاق ہوگی تو آپ وہ بتانے کے لیے لوگوں کو باہر نکلے. جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو وہاں 2 صحابی جو ہیں وہ آپس میں بحث کر رہے تھے, لڑ رہے تھے. آپ ان کی گفتگو میں شامل ہو گئے, ان کو سمجھانے لگے اور جب یہ بات ختم ہوئی تو آپ نے کہا میں تمہیں طاق رات نہ بتاؤں لیکن اگر تم مجھے اس دنیا کے معاملے میں مشغول نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کو بھلاتا نہ. آپ کو علم تھا لیکن دنیا کے معاملے نے بھلا دی. شاید اللہ کی یہ منشا نہیں تھی کہ وہ طاق رات جو ہے وہ عین ہم پہ پہنچے, لیکن ان طاق راتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے حکم آیا. جس طرح کہ بہت سے لوگ, بہت سے دوست جو ہیں وہ جب جاتے ہیں عمرے یا حج پہ اور جو محبت کرنے والے ہیں, یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں یہ صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں نے اپنی اپنی جگہیں بنائی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے, ہم نے اس جگہ بیٹھ کے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے, ہم نے یہاں بیٹھ کے نماز ادا کرنی ہے. اور یقین کیجئے کہ اگر وہاں جگہ نہ ملے تو دل کی تسلی جو ہے وہ تب تک بے چینی میں رہتی ہے جب تک کہ آپ کو وہاں جگہ مل نہ جائے. ان طاق راتوں کو تلاش کرتے ہوئے آج ان بزرگوں کو بھی ضرور یاد کریں. ان بزرگوں کا ذکر جو ہے دیکھیے بھری ہو مسجد نبوی یا خانہ کعبہ بھرا ہو لوگوں سے اور آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ میں آگے جاؤں گا تو کہیں جگہ ملے گی, لیکن ایک بزرگ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی سفر میں جو کہتا ہے کہ آگے چلتے ہیں اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا, اور جب ہم آگے جاتے ہیں تو خدا گواہ ہے اس بات پہ کہ جگہ بن جاتی ہے اور نماز جو ہے وہ بھی اسی سکون سے ادا ہوتی ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ کیا ہم ان راتوں کو
صحیح دل سے، نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے واقعی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلی شب ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ظاہر میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں، السلام علیکم، سب سے پہلے تو میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ استعارات میں بات کی گئی ہے اور ایسے ایسے استعاروں میں بات کی گئی ہے کہ جہاں میں نہ تو مجھے اس بات کا دعویٰ کہ میں کوئی عالم، نہ اس بات کا دعویٰ کہ کوئی فلسفی، میں ایک عام معمولی سا آدمی اور معمولی سی باتیں کرتا ہوں اور دین کی بڑی بڑی باتوں میں اپنی زندگی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے بڑی کمال بات ہے یہ کہ اگر صدق دل سے کچھ کیا جائے تو پھر ہو جاتا ہے، راہ چاہے جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ مجھے ایک جنون ہے کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، وہ جنون ہے مجھے۔ میں چاہوں تو میں ہر وہ حربہ اختیار کر سکتا ہوں جو بہت سارے اور لوگ کرتے ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، آئی تھنک میں ڈرتا ہوں، اول خدا سے، دوم اپنے آپ سے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اول خدا سے، دوم اپنے آپ سے۔ آج کی رات یا ان طاق راتوں کی فضیلت کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، علماء یہاں ہیں، آپ سے بات کریں گے، آپ کی ٹیلی فون کالز لیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب مانگیں تو یہ سوچ لیجئے کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ مانگنا ہے تو پھر اس کی شان کے طور پر مانگیں، جو اس کی شان ہے پھر ویسا مانگیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ مانگیں گے تو بہت عجیب سا لگے گا۔ مانگیں، ضرور مانگیے، در کھلے ہوتے ہیں، اللہ میاں سنتے ہیں، طاق راتوں کی فضیلت بہت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی اور وقت مانگتے ہیں اور آپ کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سنتے ہیں۔ چل کے سب کا تعارف کروا لیتے ہیں۔ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک حدیث مجھے ابھی ذہن میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے تھے اور خطبہ ہو رہا تھا، تو بہت لوگ تھے، بہت مجمع تھا، تو 3 دوست جو ہیں، 3 ساتھی جو ہیں وہ بھی اس مجلس میں آئے۔ تو ایک ساتھی جو ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مناسب بات نہیں ہے، وہ لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوا، پاؤں آگے رکھتا ہوا کسی نہ کسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ جو دوسرا ساتھی تھا اس نے سوچا کہ میں یہ نہ کروں، شاید یہ مناسب نہ ہو، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اور تیسرا جو تھا اس نے کہا رش اتنا زیادہ ہے، میرا یہاں کیا کام، میں پھر سن لوں گا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم کیا تو آپ نے کہا میں تمہیں 3 لوگوں کا قصہ نہ سناؤں، جس نے اللہ سے روح گردانی کی، جو بغاوت کر گیا کہ چھوڑو، اللہ نے بھی اس سے روح گردانی کی۔ کیا بات ہے؟ جس نے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اور جس نے اپنی جگہ بنائی، خدا نے بھی اس کے لیے جگہ بنائی۔ کیا بات؟ تو اپنی جگہ جو ہے وہ دعاؤں میں بنانا سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل احمد صاحب حضرت، ہمیشہ کی طرح انتہائی شکریہ۔ قاضی احمد صاحب حضرت انتہائی شکریہ۔ صدیق بھائی ہیں ہمارے ساتھ، اور اب ان کو بھی حکیم الامت کہہ دینا چاہیے۔ حکیم الامت جناب امجد صابری صاحب، ان کے پاس ہر مرض کا علاج ہے، دل سے لے کر درد قولنج تک تمام چیزوں کا علاج ان کے پاس موجود ہے۔ السلام علیکم۔ صدیق بھائی خیریت سے، اور تبندہ آپا ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر مدنی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مدنی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج تابندہ آپا کی نعت سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، ویسے لیڈیز فرسٹ ہونا ہاں چاہیے۔ لیڈیز فرسٹ، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے بعد پھر میں زندہ نہیں بچتا اگر میں یہ آج بات کرتا تو، کیونکہ مجھے اندر گرین روم کے اندر دھمکی مل چکی تھی، کہتے تو میں بتا رہی ہوں میں۔ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ سلیم گیلانی اور یہ نعت جب میں پڑھتی ہوں تو سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کہتی ہوں کہ میں آپ کو قرض دار بنا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور مقروض رہنا کون پسند کرتا ہے؟ میں۔ تو اسی کلام میں یہ ہے، ادھار محبت کی کھینچی ہے، اسی کلام میں یہ ہے کہ یہ قرض اتارا کیسے جائے گا۔ سلیم گیلانی صاحب بہت بڑا نام براڈ کاسٹنگ انڈسٹری کا۔ مدینے جاتی ہوئی ہوائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، مدینے جاتی ہوئی ہوائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، احد سے اٹھتی ہوئی گھٹائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔
نصیب ہو تو سحر کی کرنوں کو عاجزانہ پیام بھیجوں، نصیب ہو تو سحر کی کرنوں کو عاجزانہ پیام بھیجوں، جب ان کے روضے پہ سر جھکائیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، جب ان کے روضے پہ سر جھکائیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نبی کی نگری کے باسیوں سے بس ادب میری التجا ہے، نبی کی نگری کی باسیوں سے، نبی کی نگری کے باسیوں سے بس ادب میری التجا ہے کہ جب بھی ان کے حضور جائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، کہ جب بھی ان کے حضور جائیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہ وہ شعر جس سے آپ قرض اتار سکتے ہیں۔ اگر یہ ممکن نہیں کہ میں اس مقام مقبولیت پہ پہنچوں، اگر یہ ممکن نہیں کہ میں اس مقام مقبولیت پہ پہنچوں، تو جو یہاں کر سکے دعائیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، تو جو یہاں کر سکے دعائیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلام خوبصورت، پڑھنا اور یہ خوبصورت۔ صرف یہ ایک نعت نہیں تھی، یہ ایک کلام نہیں تھا۔ جب میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں تو آئی مین اٹ، میرا یہ ضروری ہے، جس نے بھی سنا اس پہ یہ لازم ہو گیا کہ ہم سب کو جب بھی دیکھیں دعا میں یاد رکھیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے علی، کتنا ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس؟ 2 منٹ ہیں۔ پھر 2 منٹ کے بعد میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جب واپس آئیں گے ہم فضل صاحب کی طرف چلتے ہیں، جب ہم شروع کریں گے تو پھر آپ کی نعت رسول مقبول سے شروع کریں گے، نوری محفل پہ چادر تن۔ کیا بات ہے، پہلے شرط لگا دی، یہی سنیں گے۔ وہ دعا سے مجھے یاد آ رہا تھا، حضرت موسیٰ جو ہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ سے لرزشیں ہوئی تھیں، غصہ تھا اللہ، تو آپ کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو اس زبان سے دعا کر جس سے تیرے سے لرزش نہ ہوئی ہو۔ تو آپ نے کہا یا اللہ میں وہ زبان کہاں سے لاؤں؟ کہا کہ اپنے امتی سے کہہ، کیونکہ اس کی زبان سے تو نے کوئی لرزش نہیں کی، تیرے لیے وہ جب دعا کرے گا تو وہ قبول ہوگی۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا مسلمان ایک دوسرے کو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، ہو سکتا ہے یہ روایتی جملہ ہو لیکن کیا خوبصورت جملہ ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔
ایک دوسرے کی دعائیں جو ہیں وہ ایک دوسرے لیکن یہ بڑی بات ہے جب بھی کوئی مدینے جاتا ہے یا حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں نبی پاک کو میرا سلام کہہ دیں. بھائی حفیظ طائب صاحب نے کہا نا دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا جو دیکھنا جہاں فضا مناظر ہمیں دعا میں. واہ 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 واہ. اور ویسے تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے دعا میں وہی یاد آتا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کو یاد بے شک بے شک. یاد وہی آتا ہے. اچھا اور جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ڈائریاں بنا کر لے کر جاتے ہیں نا وہ اپنا پیسہ اور وقت ضائع کرتے ہیں. نہیں سب وہیں رہ جاتے ہیں. دیکھیں پتہ ہے جو دل کی بات ہے نا بس وہ وہیں جاتی ہے. وہیں جاتی ہے. اچھا طاق راتوں کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری صورت شب قدر کے حوالے سے سورۃ القدر کے نام سے نازل فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں ابھی یہاں تک رہوں گا آگے نہیں بڑھوں گا. یہ قدر کیا ہے؟ قدر کے معنی عزت افزائی کے ہیں. وہ بندے جو پورا سال گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اس ایک رات عبادت کر کے خدا کی یہاں قدر و منزلت بڑھا لیتا ہے. واہ. قدر کے ایک معنی یہ بھی ہے اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تنگ ہونے کے معنی میں ہے. کیا بات. قدر کے معنی تخمینہ کے ہیں میزانیہ کے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ پورے اگلے سال شب قدر تک جتنے فیصلے اللہ کر چکے وہ ان متعلقہ فرشتوں کے حوالے آج کی رات کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے جبریل امین آج کی رات اترتے ہیں. جو اللہ کے بندے نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے وہ سلام کرتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک بڑا مہینہ آ گیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر آگے آ رہا ہے. اچھا یہاں رک جائیے مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک چیز کہتا جاؤں. یہ جو بات ہے نا کہ ڈھونڈو اس رات کو تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کون سی رات ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. آپ کی بھی کالز کا انتظار رہے گا. آج آپ کی بھی بہت ساری چیزیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوگی جو سوال آپ کے ذہن میں وہ ہم پوچھ سکیں. تو اس بارے میں ہم بات کریں گے وہ کون سی رات ہے جسے ڈھونڈا جا رہا ہے یا ڈھونڈنے کے لیے کہا جا رہا ہے. چھوٹا سا ایک بریک. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرا مل کر محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. کون جلوہ نما آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے
خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی رات کو، شب قدر کے گماں آج کی رات ہے، شب قدر کے گماں آج کی رات ہے۔ مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں، شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے، میری سائم
میری سائر دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ کا ثمر آج کی رات لے کے آئی ہے دعاؤں میں اثر آج کی رات، ہر گھڑی بخشش سیاں کی خبر دیتی ہے، کس بلندی پہ ہے تقدیر بشر آج کی رات۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا، اور اس کا اس نعت رسول میں ویسے تو تمام اشعار بہت خوبصورت ہیں، لیکن وہ جو ان کا نا ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے، کمال ہے وہ، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کس قدر جہاں فضا آج کی رات ہے۔ کمال کمال کمال۔ اچھا، اب رات کو ڈھونڈنے کی بات ہو رہی ہے، آسمان سے ملائک تو آئے ہیں، جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ خانہ کعبہ میں اترتے ہیں، اپنے دو پر کھول دیتے ہیں اور پوری دنیا جو ہے منور کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے نظر جبرائیل فی کبکۃ من الملائکہ۔ آپ دونوں سے گزارش ہے ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا کے ایسے سمجھائیے کہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو زیادہ پتہ نہیں ہے ان کو پتہ چل سکے اس رات اور ان راتوں کی فضیلت کے بارے میں، اور ان راتوں میں سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں۔ بھائی بات یہ ہے، میں وہ قدر کی طرف آ رہا تھا، ایک نقطہ رہ گیا تھا، یعنی اس انا انزلنا فی لیلۃ القدر، 3 مفہوم بیان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ایک ایسی قدر والی، عزت والی کتاب، عظمت والی کتاب، عظمت والی امت خیر الامم پر نازل فرمائی، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اللہ کا بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس رات کو نمازیں پڑھے گا، یعنی قیام کرے گا، اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ توبہ کرے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ اور اسی طریقے سے ان راتوں سے مراد ہے 21، 23، تحرو، دوسری حدیث سے اس کی تائید ہو رہی ہے، تحرو لیلۃ القدر فی العشر الآخر فی الوتر، یعنی شب قدر کو ڈھونڈو آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، جیسے 21ویں ہے، 23ویں جیسے آج کی رات ہے، 25ویں ہے، 27ویں، 29ویں ہے، اور زیادہ تر اغلب خیال 27ویں کی طرف ہے۔ 1-2 حدیث اس طرح بھی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی، شب قدر کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیادہ جو ہے شب 27ویں شب ہے، لیکن اگر اس کی تخصیص کیوں نہیں کی گئی کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، کریم ہے نا، کرم کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں پر، اگر وہ مخصوص کر دی جاتی، اگر کوئی غافل بندہ اللہ کا اس رات سے غفلت میں رہ جاتا تو اس تو بد نصیب ہو جاتا۔ اچھا، یہ ڈھونڈیں کیسے، نشانیاں؟ نشانیاں تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے، جس کو طلب ہوتی ہے نا اسے نشانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو طالب ہوتا ہے خدا کی رحمت کا، جوئندہ یا بندہ طلب کرنے والا، اب نشانے تو بتائیے بھائی، صبح فجر کی نماز کے بعد بارش کا جیسا سما ہوگا، کیچڑ ہوگی، کتے کی آواز بند ہو جائے، بھونکنے لگیں گے، اس طرح کے یہ سب بزرگوں کے کئی بھی باتیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ آثار ہیں بزرگان دین کے بتائے ہوئے، لیکن اس رات کے لیے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو ناظرین کی سماعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور پھر ایک حدیث ذرا مزے کی میں سناؤں سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے، فرمایا اس رات کی جو بھلائی ہے، جو اس رات کو غفلت میں گزار دیتا ہے اور اس رات کی بھلائیوں سے محروم رہا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، وہ محروم قسمت ہے،
اور ایک حدیث یہ بھی ہے، حضرت جبریل امین حضور جب خطبہ جمعہ دینے جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، پہلے ممبر پر آپ نے قدم رنجہ فرمایا، آمین فرمائی، دوسرے میں تیسرے میں تینوں مرتبہ آمین فرمائی۔ نماز سے فراغت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آج ہم نے آپ سے وہ آمین کے کلمات سنے، اس سے پہلے کبھی سماعت نہیں ہوئے، کوئی خاص وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا، اللہ تعالیٰ نے بطور خاص آج جبریل امین کو میرے پاس بھیجا اور 3 بد دعائیں لے کر بھیجا۔ دیکھیں، رحمت للعالمین اور وہ رحمان الرحیم آج کی رات کی محرومی کے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس کو شب قدر رمضان کا مہینہ ملا اور ان میں شب قدر بھی ملی اور اس نے اس کی قدر قیمت کر کے عبادت اور ریاضت کر کے اپنی نجات نہ کرا لی، وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسرا بندہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے والدین دیے، دونوں یا ایک، ان والدین کی خدمت کر کے بیٹے نے اپنے لیے جنت کا پروانہ حاصل نہیں کیا، وہ لڑکا بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ پھر تیسرا کون؟ وہ جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی کا تذکرہ خیر آئے اور آپ کو درود شریف نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہو، برباد ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے شب قدر کی کیا عظمت ہے، اس رات کو تو ایک ایک پل عبادت میں ریاضت میں گزارنا چاہیے۔ قاضی صاحب آپ سے سوال ہے لیکن اس سے پہلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف میں شب قدر کا بھی ذکر ہے یا ایسے کہ رمضان آئے اور اس میں روزے رکھے، شب قدر کا ذکر ہے حدیث میں؟ کون حدیث میں؟ یہ کہ شب قدر میں اس نے اپنی نجات نہیں کروائی اگر نہیں، شب قدر کا ذکر یوں ہے کہ تحرر یہ تو یہ ہے کہ رمضان شریف پائے اور اس میں روزے نہ رکھے، تو شب قدر کا رمضان میں تو ہے نا؟ نہیں، لیکن شب قدر کا ذکر حدیث میں ہے۔ شب قدر کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں دیکھیں موجود ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ممبر والے حدیث جو ہے اس میں رمضان کا ذکر ہے، جی، والدین رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اور پھر روزوں کا ذکر ہے، والدین کی نافرمانی کا ذکر ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا ذکر ہے، سمجھے سب؟ اور اسی طریقے سے شب قدر کی بہتری اور بھلائی کے لیے دوسری حدیث ہے کہ جو میں اسی حدیث پہ بات کر رہا تھا۔ اچھا جی آپ فرمائیے، آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ میں تو فضیلت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اچھا آپ کے سوال کا جواب ویسے کچھ واضح مجھے نہیں ہوا۔ نہیں، واضح تو نہیں ہوا۔ نہیں، واضح ہے نا، رمضان کے روزوں کا ذکر ہے اور رمضان کا ذکر ہے، تو رمضان میں ہی شب قدر ہے۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے، ایک مہینہ آیا، ایک حدیث دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ لسانی وسلم ہو جاتی ہے، وہ سبقت لسانی ہے جو فرما رہے ہیں محترم سہروردی صاحب، وہ صحیح جانب اشارہ فرمایا انہوں نے۔ بہرحال میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ کئی روایت ہیں۔ ایک روایت میں آیا، حضرت مجاہد سے روایت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر ہوا۔ عابد عبادت کرنے والے کہ وہ 80 سال تک مسلسل عبادت کرتے رہے۔ تو بڑا رشک کیا گیا کہ کیسی عبادت تھی کہ 80 سال مسلسل عبادت کرتے رہے، کیا دنیا میں اور بھی کوئی ایسا عابد و زاہد ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کر لے گا، اس کی عبادت ان زاہدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔ اب دیکھیے جو لفظ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اگر آپ 1000 کو 12 پہ تقسیم کریں تو 83 جواب آئے گا اور پھر 4 بچ جائیں گے، 83 سال 4 ماہ، صرف 1000۔ یہاں 1000 سے بھی افضل ہے۔ اس امت کی عمروں کا اوسط 70 کے قریب، 65 کے قریب ہے، یعنی کہ ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور شب قدر ایک طرف۔ اسی طرح ایک اور روایت آئی کہ ایک نبی گزرے ہیں شمعون، اور بعض جگہ نام شمسون بھی روایت کیا گیا، انہوں نے 1000 سال تک اللہ رب العزت کی راہ میں قتال کیا، اللہ کے منکروں سے جہاد کیا۔ تو رشک کیا گیا کہ ایسے مجاہد کہ 1000 سال تک جہاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امت کا فرد شب قدر تلاش کر لے گا اور اس میں اللہ کو یاد کرے گا، عبادت کرے گا، اس کا ثواب ان کے جہاد سے بڑھ کر ہوگا۔ تو اصل میں اللہ رب العزت کا یہ انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے لمبی عمر جو پائی وہ کنہوں نے پائی؟ انبیاء علیہ السلام میں سب سے لمبی عمر آدم علیہ السلام نے پائی، اور دیگر روایات بھی ہیں 900 سال، حضرت نوح علیہ السلام 900 سال عمر پائی آپ نے، حضور علیہ السلام 900 سال عمر پائی۔ اصل میں بات یہ پرانے زمانے کی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ نے جو بتایا
یہ بتایا کہ 1000 سال کی روایت ہے 1000 سال الف شہر حضرت شمون یہ الفاظ ہیں الف شہر تو الف کہتے ہیں ہزار کو حضرت شمون کے بارے میں 1000 کی روایت کی بات کر حضرت شمون کی عمر کتنی تھی؟ 1000 کی روایت ہے. اچھا دیکھیں آپ نے کہا نا میں تو حضرت شمون کی بات کر رہا ہوں جی جتنے بھی بنی کیونکہ میں تھوڑا سا ذرا جی ہاں جتنے 900 برس میں نے سنا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ہے وہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان کے بارے میں روایت جو ہیں ہمارے پاس ان مختلف روایت ہیں. چلیے وہ چھوڑ دیجیے ہم آگے بڑھتے ہیں. جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس رات یہ رات ہمیں ملی طاق راتیں ہمیں ملی 21 ملی 23 ملی 25 ملی 27 ملی 29 ملی یہ بتائیے کہ کیا کیا پڑھا جائے کس کس طرح سے وہ کیا چیز سب سے افضل بات تو یہ ہے ایک سوال اس کے ضمنی سوال ہے جی آپ ہم جب بات کرتے ہیں ان راتوں کی اور تلاش کرنے کی تو ہم عبادات کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ عبادات ہو. مجھے کبھی کسی روایت میں ایسا نہیں ملا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو اس لیے تباہ کیا ہو کہ اس نے عبادت کم کی ہو. نہیں اصل میں سارا جو وزن ہے وہ صرف عبادات میں کیسے ہے؟ دیکھیں حکم کی تعمیل پر ہے اطاعت پر ہے اتباع پر ہے. اتباع اس کا جواب بڑا جرت مندانہ میں دے سکتا ہوں بلال بھائی میں آپ کا ایک اصول بتا دوں. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے اور اصول یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے شریعت نازل فرمائی ہے. جیسے حضرت آدم سے لے کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کا اصول یہ شریعت کے جو احکامات ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے لائے ہوئے نظام اور شریعت کے تابع تمہاری تمام خواہشات نہ ہو جائے. یہاں مراد یہ ہے اللہ نے جو نظام دیا ہے جو قوانین دی ہیں خواہ وہ قوانین معیشت ہو قوانین سیاست ہو قوانین ریاست ہو ان تمام قوانین کو اتباع اور اطاعت کے سانچے میں ڈھالنے پر جزا ہے نہ ڈھالنے پر سزا ہے. یہ جزا سزا پہ ایک ضرورت مندانہ سوال اور کر سکتا ہوں؟ آپ کر لیجئے میں اچھا پہلے آپ کر لیجئے پھر سوال آپ کیجئے حضرت یہ آپ کی بات بالکل جو ہے لیکن میری سمجھ میں بات بالکل ادباً نہیں آتی کہ اللہ کے خیال کا تشریح اور فیصلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. قرآن موجود ہے. اچھا میں آپ کو ایک چیز ایک ذرا دیکھیے ذرا مجھے مائک دیجیے گا. قرآن نے ضابطہ دے دیا. ایک سیکنڈ مجھے مائک دیجیے. آپ میں سے کسے پتا ہے کہ شب قدر کو کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں کیا افضل ہے جو پڑھنا چاہیے کتنے لوگوں کو پتا ہے کسی کو پتا؟ ایک 4 رکعت. ایک سیکنڈ ذرا پروفیسر صاحب آپ کی توجہ پروفیسر صاحب توجہ چاہوں گا. جی ارشاد. جی بتائیں گی. سر میں تو مجھے جو میری بتا دیتی ہیں تھوڑا زور سے بولیے. استانی جو بتا دیتی ہے یہ پڑھنا ہے تو ہم لوگ نفل پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں. نہیں کتنے نوافل پڑھتے ہیں کیا کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ تعداد نہیں کسی کو پتا؟ ہاں جی السلام علیکم زور سے بولیے گا. اس میں 12 نفل بھی پڑھے جاتے ہیں 4 نفل بھی پڑھے جاتے ہیں جتنی آپ کی 2 نفل کی بھی نیت باندھ سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں 20 نفل کی بھی پڑھ سکتے ہیں جنہیں 4 سلام سے پڑھتے ہیں اور اس میں جتنی آپ عبادت کریں وہ آپ تراویح کی بات کر رہے ہیں نہیں یا ویسے نوافل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نوافل کی بات کریں. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کسی کو پتا ہے آپ بتائیں گی کون بتائے گا نہیں کوئی نہیں 2 لوگ. جی آپ بتائیے. جو میں پڑھتی ہوں جو میں ناقص میں کوئی وہ نہیں ہے نہیں پلیز. آج جو 23ویں شب تھی اس کے اندر 4 رکعت نفل ایک ہے جس میں ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار اور 3 بار سورہ اخلاص ہے اس کے بعد 70 بار درود شریف ہے. دوسری 8 رکعت نفل ہے ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص اور 70 بار جو ہے تیسرا کلمہ ہے اور وظائف میں جو ہے مستحسن جو ہے وہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان ایک بار پڑھنا. اب بڑے میں محتاط طریقے سے ایک چیز کہہ رہا ہوں اگر مجھے آپ سب اجازت دیں تو معافی پہلے مانگ رہا ہوں یہ بڑی ضروری ہے اور باقی تو پڑھتے رہیے آپ کیا بات. نہیں وہ تو صحیح ہے وہ تو سن لیجیے میں میرا نقطہ ہے. ہم بہت زور دیتے ہیں نوافل پہ ان پہ دینا بھی چاہیے ظاہر عبادت ہے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا بھی کرنی چاہیے. ہمارے علماء اس کا راستہ بھی بتاتے ہیں اتنے نوافل پڑھ لیں یہاں یہ پڑھ لیں یہاں یہ پڑھ لیں یہ افضل ہے اس طرح سے کریں گے تو بہتر ہو جائے گا. بہت خوبصورت بہت اچھی بات ہے. ابھی آپ نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سسٹم کی طرح سے نہ ہو جائے وہ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے. بالکل حیرت انگیز طور پہ عبادات تو امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں وہ سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا. اس لیے تو دین کی میرے کہنے کا پورا مقصد یہ تھا تصویر ہے وہ سامنے بن کے نہیں ابھرتی. نہیں لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں. اس لیے کہ
ذمہ داری کی تقسیم یوں فرمائی گئی اعلیٰ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہاں راعین سے مراد نگہبان اور ذمہ دار ہے. باپ ذمہ دار ہے اپنے گھر والے بچوں کا, استاد ذمہ دار ہے طلبہ کا. اس امت میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے, اس امت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, سارے ذمہ دار ہیں, علماء ذمہ دار ہیں. اور کچھ نہیں, کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں ہر وہ فرد جس کو حضرت سوال کا تو جواب ہی نہیں آیا نا. نہیں, ارے بھائی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, سنیے تو. آپ بیٹھ جائیے پیچھے ہو کے, پیچھے اگر آپ رہیں گے تب بھی جواب مل جائے گا. آپ یقین مانیں حدیث کی تشریح سنیں پہلے آپ. علماء نے اس کی تشریح کیا کی, یہ سنیں اعلیٰ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ کی تفسیر اور تشریح علماء محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ باپ کی ذمہ داری, جس کو جہاں اختیارات حاصل ہیں, باپ کو اختیار ہے اولاد پر, شوہر کو اختیار ہے بیوی پر, استاد کو اختیار ہے اپنے طلبہ پر, حکمرانوں کو اختیار ہے اپنی رعایا پر. یہ ساری ذمہ داریوں کی تقسیم اسٹیپ بائی اسٹیپ, منزل بمنزل منتقل ہوتی جا رہی ہے. ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کیا ادا کی ہے. سب کو ذمہ داری آ گئی تو پھر ناکامی کیوں ہے؟ ناکامی اس لیے ذمہ داری کوئی ادا نہیں کر رہا ہے. عبادات اتنی کیوں ہے پھر؟ عبادات اپنی جگہ پر ہے. جب تک عبادات جو ہے وہ کردار ہی نہیں پیدا کر سکتی. نہیں, عبادات کردار کیسے پیدا کرے گی جب تک آپ حلال روزی نہیں کھائیں گے. اس کا مطلب عبادات جو ہے آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ عبادات قبول نہیں ہو رہی کیونکہ حلال نہیں کھا رہے؟ دیکھیں روزے کے بارے میں کیا فرمایا آقا دو جہاں مولا کون مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے روزے کی یا بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. سر ایک لمحہ دیں گے, بولنا نہ چھوڑیں. آپ لوگ مجھے ایک لمحہ دیں گے, آپ یقین جانیں بڑا لمبا ہو جائے گا. اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑیں. من لم یدع قول حدیث بتا رہا ہوں, من لم یدع قول الزور والعمل به فلا اثم للہ ان یدع طعامہ و شرابہ. اور دوسری حدیث ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع. اگر آپ اجازت دیں تو میں بریک لیں. بہت سے روزے دار ایسے ہیں ان کو بھوکے پیاسے رہنے, کیوں؟ اس لیے کہ روزہ نہیں ہو رہا, جھوٹ نہیں چھوڑ رہا, غیبت نہیں چھوڑ رہا. میں واپس جب آؤں گا تبھی آپ بولیے گا. بولیے ادھر آپ, ادھر آؤ, نیچے ہاں. نہیں تھوڑا 40 سیکنڈ دینا مجھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تشریف رکھتے تھے. کئی دن سے آپ نے کھایا نہیں تھا. انہوں نے آپ کے سامنے لا کے کچھ رکھا تو آپ نے اس میں سے کچھ حصہ نکالا, ایگزیکٹ آدھا حصہ نکالا اور کہا یہ فاطمہ کے گھر دے آؤ. بس مجھے اتنا ہی کہنا, مجھے صرف اتنا ہی کہنا. کاش کہ ہم سب اکٹھے ہو سکیں, متحد ہو سکیں, ہماری عبادات بھی قبول ہو جائیں گی اور ہم صحیح راستے پہ بھی چلیں گے. اگر وہ نظام جو شریعت محمدی کا ہے, وہ کردار جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اگر اس کو فالو کرنے لگے. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے, خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے, قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے, قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے. وہیں پہ تھام لیا ان کو دست رحمت نے, وہیں پہ تھام لیا ان کو دست رحمت نے. نبی کے در کی طرف جب گناہ گار چلے, نبی کے در کی طرف جب گناہ گار چلے, قرار پانے زمانے
تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم اے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے وہ بھیک دو گے غریبوں کا کاروبار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالے سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالین سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے قرار بانے زمانے کے بے قرار چلے ریاض انہیں کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی ریاض انہیں کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی وگرنہ بازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے وگرنہ بازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ اللہ اور حضور کلام عطا فرمائے بھائی یقین کیجئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو آہ نکلتی ہے میں واہ نہیں اس کو کہہ رہا جو آہ نکلتی ہے وہ کلام کو نکلتی ہے آپ کے انداز کو نکلتی ہے اس خیال کو نکلتی ہے یا اس کیفیت کا نام ہے جس میں آپ بھی ہوتے ہیں اور سننے والے بھی ہوتے ہیں آخری جملہ سب سے زیادہ عمدہ ہے وہ کیفیت ہے وہ کیفیت ہے اور دوسری بات یہ ہم جو سینئر سناخہ ہیں مطلب نئے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو فصیح بھائی کو دیکھ رہی ہوں یہ ہر دفعہ کچھ نیا کلام ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے اور پھر جو آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی نعت کو نہیں پڑھ رہا ہے دوسری نعت کو نہیں پڑھ رہا ہے مگر کچھ نیا کام بھی کرتے رہنا چاہیے جو ان کے یہاں نظر آتا ہے ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ بھئی
ان کے ابا ماشاءاللہ ان کو اللہ جنت بس اب انہی کا فیض ہے یہ، اتنا کر گئے ہیں تو ہمارے ابا نے تو نہیں کام کیا یہ، تو یہاں آپ ہم سے نمبر لے جاتے ہیں. انہوں نے اپنے والد صاحب کی مریدی ان کے جانے کے بعد کروا لی. ہاں وہی بات ہے، وہی بات ہے. اچھا ویسے میں ایک بات بتاؤں، کلام کوئی بھی ہو، نئے نعت خواہ ہوں یا پرانے نعت خواہ ہوں، نعت پہنچنی چاہیے. نعت پہنچنی چاہیے. باقی تو سبھی ٹھیک ہے. کیا کہنا ہے، ایک نعت بے شک ایک نعت کو آپ 2000 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے علاوہ کوئی نعت آپ کو یاد نہ ہو، اگر وہ نعت آپ نے دل سے پڑھ لی اور وہ پہنچ گئی ہے تو آپ کی زندگی کا حاصل ہے. تو اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ کوئی سینئر ہے یا جونیئر ہے، کوئی قید نہیں ہے. جس نے دل سے پڑھ دیا وہ آپ بھی پڑھتے ہیں کملی والے میں قرباں تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام. تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا، الٹا سورج چلانا تیرا کام. الٹا سورج. اور زبان کو اس لیے شیرین بیان ملی، زبان کو اس لیے مشہور ہے شیرین بیان ملی. قرآن پاک کے بعد گلستان سعدی ضرور پڑھتے تھے. بالکل. عامر خسرو ان کے پاس آئے، کسی نے پوچھا کہ آپ یہ گلستان جوہر یا گلستان سعدی جو آپ پڑھتے ہیں اس کی حکمت میری سمجھ میں نہیں آئی. مجھے سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے اپنی ٹوپی دی کہ نہیں پہن کے سو جانا رات سو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور شیخ سعدی حضور کو پنکھا جھولنے اور یہ جوتوں کی جگہ پہ بیٹھے ہیں. تو صبح کے خواب بیان کیا کہنا سعدی کا یہ مقام ہے. یہ مقام کیوں ہے؟ بلغ الولا بکمالی. وہ نعت جو. لیکن یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی سہروردی ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہے. کیا بات. اپنے کام کی بات. بھائی میں تو سیدھا سادہ عام سا مسلمان آدمی ہوں، بس باقی کچھ نہیں. باقی جو بھی ہے جس کی لیکن بیعت ہونے بہت ضروری. بڑی بات. سلاسل طریقت اپنی جگہ پر ہے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں. اچھا جی وہ بات ہو رہی تھی طاق راتوں پہ. حضرت یہ فرمائیے کہ ایک طاق رات کا جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ 1000 راتوں سے زیادہ ہے. بالکل. تو اگر فرض کیجئے یہ ایک دل کی کیفیت کا سوال ہے، اگر ایک شخص جو ہے وہ 365 دن جو ہے وہ گناہ میں شامل رہتا ہے اور ایک طاق رات کو وہ ڈھونڈ لیتا ہے کیونکہ 5 راتیں ہی ہیں، وہ 5 راتیں ہی شب داری کر لے، تو اب اس کا معاملہ کیسے طے ہوگا؟ نیت بھی تو لائے گا نا وہ. اصل میں یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر ہیں. تو حضرت جبر تو نہ اس ہوا کے نا. معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کے گناہوں کی معافی کا کوئی سامان پیدا فرمانا چاہ رہا ہے جب اسے توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت نے. تو حضرت اگر اللہ کی طرف دیکھیے تو یہ جو روایتیں ہیں 1000 کی، یہ بھی بنی اسرائیل کی روایتوں سے نکلی ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ ان کی عمریں لمبی تھی. مثال کے طور پہ ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی، روایتوں میں ان کی عمر 250 سے 300 برس تک آتی ہے. وہ اتنے لمبے عرصے سے نکلے اللہ کے رسول کو ڈھونڈتے ہوئے کہاں مدینہ پہنچے اور نشانیوں کو پورا کرتے ہوئے، اور پھر آخر میں انہوں نے کلمہ پڑھا تو جنت البقیع میں بیٹھے تھے، رسول پاک دفن کر رہے تھے کسی کو، اور آپ نے پیچھے سے ان کے مہر نبوت جو آخری ان کو بتایا تھا ان کے راہبوں نے کہ وہ ہوگی نشانی، اس کو چوما اور پھر کلمہ پڑھا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس شخص کو بھی معاف کرتا ہے. بخاری شریف ہے یہ، وہ شخص جو کہ کفن چوری کرتا تھا اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ میری راکھ بنا کے بکھیر دینا، اس نے توبہ نہیں کی، وہ بکھر گیا. اللہ نے اس کو اکٹھا کیا، حاضر ہوا، کہا کیوں تو نے ایسا کیا؟ کہا کیونکہ مجھے تیرے سے یہ ڈر تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو تیرے سامنے حاضر ہوں گا. حضرت نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ کوئی عبادت ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن صرف خوف خدا ہے. صرف خوف خدا ہے. اصل میں یہ معذرت کے ساتھ سر یہ استثناء اور مستثنیٰ خدا کی ذات کے ساتھ ہے. شریعت اپنی جگہ پر ہے، ان واقعات کے ساتھ شریعت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ ایک ذرا سی بات پر آپ تمام شریعت کو چھوڑ دیں. خوف خدا اپنی جگہ پر ہے. اور وہ طاق راتوں والی بات جو آپ فرما رہے تھے، بے شک 1000 راتوں سے یہ رات بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن جو فرائض اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے، نماز ہے اور دیگر فرائض ہیں، ان کی باس پروس ان سے ضرور ہوگی. البتہ خدا رحیم و کریم ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ اپنے حقوق جو اس بندے پر ہے، حقوق اللہ، وہ تو معاف کر دے گا. جو حقوق العباد ہے جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں. سوال تو وہی ہوا نا، پھر اس شب کو تلاش کر کیا رہے ہیں؟ نہیں تلاش معافی کرانے کے. دیکھیں اللہ کے جتنے حقوق ہیں، جتنے گناہ اس نے کیے ہیں، وہ سارے گناہ جو ہے وہ اللہ بخش دے گا. لیکن جو فرائض ہیں نا
وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا, وہ ذمہ داریاں تو اپنی جگہ پر ہے, وہ ذمہ داریاں تو ساقط نہیں ہوتی ہے. تو یہ توبہ سے گناہ کبائر معاف ہو رہے ہیں لیکن حقوق نہیں معاف ہو رہے ہیں, فرائض نہیں معاف ہو رہے ہیں. یہ الگ اکاؤنٹ ہے, یہ الگ اکاؤنٹ ہے. اس لیے کہا ہے نا بہترین بندہ میرا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. توبہ اپنی جگہ پر ہے. آپ کی بات کو اگر بڑا کروں تو اس دن آپ کو حقوق اللہ کرنے ہیں کہ حقوق العباد کرنے ہیں؟ دیکھیں اسی جگہ ایک حدیث میں 3 باتیں سنا دیتا ہوں. اسی جگہ جہاں یہ حدیث موجود ہے 4 آدمیوں کا ذکر آتا ہے. ایک وہ شراب پیتا ہے, ایک وہ جو والدین کا نافرمان ہے, ایک وہ جو قطع رحمی کرتا ہے, ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, ایک وہ دل میں کینہ رکھتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے. ان 4 آدمی کو مستثنا قرار دیا ہے. آج کی شب بھی ان کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں. اچھا یہاں پر صدیق بھائی, آپ امجد بھائی, اب اس وقت ہم اور فصیح بھائی, آپ ہم علماء سے نہیں پوچھ رہے, آپ نے بے شمار عبادات کی ہوں گی اور دعائیں بھی مانگی ہوں گی. آپ سے شروع کرتے ہیں, کون سی دعا آپ نے کثرت سے مانگی؟ میں جاننا چاہتا ہوں. میں نے تو جو دعائیں کی ہیں اپنے والدین کی, اپنے اہل و عیال کی خدمت, بار بار مدینے پاک کی اور بیت اللہ شریف کی حاضری کی دعائیں. اب میں تو جب بھی دعا مانگتی ہوں ہر بار یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت ہمیں عافیت کے ساتھ دے, کیونکہ عافیت بذات خود اتنا بڑا یعنی چھتری کہہ لیں یا وہ کہہ لیں, کیونکہ عافیت جب دے دے گا اللہ رب العزت تو دنیا کی ہر پریشانی, ہر مشکل. تو آپ نے یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگی؟ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے یہی دعا کثرت کے ساتھ مانگی کہ جو کچھ دے عافیت کے ساتھ دے, عافیت کی زندگی اور سلامتی. میں نے ہمیشہ یہ دعائیں مانگی ہے کہ مجھے میرے والد صاحب جیسا بنا دے, بس مجھے میرے والد صاحب جیسا بنا دے. فصیح بھائی, میں نے 1985 میں اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کیا تھا. وہ مجھے دعا یاد ہے, تو کتابوں میں پڑھا تھا, ابا جی سے بھی سنا تھا, علماء سے بھی سنا تھا کہ بیت اللہ شریف میں جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگنے جائے وہ قبول ہوتی. میں بڑی دعائیں سوچ کر حرم شریف میں داخل ہوا. میری زبان پہ صرف ایک ہی دعا تھی, یا اللہ میری مغفرت فرما. کیا بات ہے غنی صاحب. میں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ اور اپنے والدین اور اپنی امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ جی اساتذہ, والدین اور امت مسلمہ, تمام امت مسلمہ کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں کیا دعا مانگی آپ امت مسلمہ کہ اللہ اگر وہ جس مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کرے, اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے. اچھا, کیا ہم امت مسلمہ کے علاوہ اور امتوں کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو راہ راست پہ رکھ ہدایت میں مانگنا چاہیے, تمام انسانوں کے لیے رحمت مانگے اور ہدایت مانگے. ایک جملہ کہہ دوں, اور دو طرح کی ہے, ایک امت اجابت ہے, ایک امت دعوت ہے. ہم لوگ امت اجابت ہے جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لی, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کی امت ہے. عیسیٰ کی امت نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں رہی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, مانے نہ مانے, اور ہم نے پیغام ان تک پہنچانا. پروفیسر صاحب میں ایک بات کر دوں, میں یہ بہت بیسک سوالات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے ابہام ہوتے ہیں لوگوں کو, وہ کلیئر ہو جائے. بالکل ہونا چاہیے. ہمیں ان کی اصلاح کے لیے, ہدایت کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اے اللہ جتنے لوگ ابھی سرکار کی دعوت کو قبول کرنے سے رہ گئے ہیں ان سب کو توفیق دے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرما دے, اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہماری بھی اصلاح, بالکل اپنی اصلاح بھی ہو, بالکل, اور ہدایت بھی ہو. بالکل بالکل, کیونکہ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. بلکہ کل آپ فرما رہے تھے یا کس سے بات ہو رہی تھی, مجھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایک مسلمان ہو اور ایک نو مسلم ہو تو زیادہ بہتر طور پر کسے ہدایت, مسلم جو ہے اس کو دین سکھانا اور اس کا جو سمجھ ہے زکوٰۃ کے مصارف میں ایک نو مسلم کو رکھا گیا, مؤلفۃ القلوب, جو نیا مسلمان ہوئے اس کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے, صرف اس لیے کہ وہ رغبت پیدا ہو اسلام کی طرح ان کا دل مائل, جو ایک مسلمان جو ترجیح کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اس کی دعا اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے, ثابت قدم رہے وہ اس میں. یہ جو مزاج ہے نا, میں بڑے ہی ادب کے ساتھ, مجھے لگتا ہے یہ مزاج ہمارا جو ہے نا یہ بڑا منفی ہے. کہ ایک مسلمان, مثال کے طور پہ میں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی دعویٰ کیا ہے, میں نے برطانیہ کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اسلام کی طرف آتے ہیں, میں نے ان سے زیادہ پختہ مسلمان اپنے بڑے بڑوں کو نہیں یہاں پہ دیکھا, لیکن وہ سمجھ کے آتے ہیں, وہ امریکہ ادراک کے ساتھ آتے ہیں, لیکن ہم ان کی طرف ترجیح یہ کرتے ہیں کہ ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے. ہم ان کو ایسی ٹیکنالوجی میں ڈال دیتے ہیں. ہم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ میاں جب انہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا ہوا تھا
तो एक किरदार की पुख्तगी इनकी जो थी वो कैसी जालिम थी। ये मतलब नहीं है। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे, लेकिन इशारा हो रहा है ब्रेक का। एक ब्रेक तो जरूर लेनी, छोटे से ब्रेक जी। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कॉल जरूर कीजिए, आपके सवालात मुझे लेने हैं फजीलत के हवाले से ताक़रातों की। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं। बात हो रही है उन रातों पे जिनकी फजीलत जो है वो कुरान और हदीस में है, और जिन रातों की तलाश में सारी उम्मत जो है वो लगी होती है। हज़रत आपकी तरफ तवज्जो करूं, इन रातों में जो लोग तलाश कर रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी को ये इल्म भी हो कि ये रात मुझे मिल गई? बहुत से अकाबरीन ने निशानियां बयान की हैं, और जब अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं, तो उनके दिलों पे एक सकीना नाजिल होता है, इत्मीनान नाजिल होता है, और उन्हें एहसास होता है कि हाँ, हमारी इबादत कबूल हो रही है और हमने शब क़दर पाली है। मगर ये हर एक के लिए कैफियत नहीं है, लेकिन ऐसे अफराद हैं और वो उसका इजहार भी करते हैं। अक्सर ख़ास तौर पर मोतक़िफ़ीन कि भाई हमने पूरे अशरे एतकाफ़ किया और फ़लाँ रात जो है हमारी क़ल्बी कैफियत ये थी कि मैं महसूस हो रहा था कि ये अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमान रहा है कि जब मैं किसी दिल पे वारिद होता हूँ तो वहाँ से दो अशिया जो है वो निकल जाती हैं, एक खौफ निकल जाता है और एक हज़न निकल जाता है। अब वो दिल जो जिसमें ना खौफ है ना गम है, उसमें तो सुकून होगा ना। तो वो रात क्या इसी बात के लिए है या इसमें कोई और बात भी होगी, क्योंकि ये 1000 रातों की बाला रात। देखिए, सबसे बड़ी बात जो उस रात की है वो तो कुरान मजीद ने बयान फरमा दी कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि कुरान को शब क़द्र से और शब क़द्र को कुरान से मुनासिबत है। उस रात की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान उसमें नाजिल हो रहा है, इसलिए उसकी अज़मतें रहमतें। जहाँ तक ये है कि फिर ऐसी रात रखी क्यों गई है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब मैदान हशर में खड़ी होगी तो साबिक़ा उम्मतें कई सौ साल की इबादतें लिए वहाँ मौजूद होंगी। कोई 200 साल की इबादत लिए खड़ा होगा, कोई 300 साल की। यहाँ तो उम्र का औसत ही 65-70 है, और उसमें बलूगत से पहले के अय्याम निकाल दीजिए। तो ऐसा ना हो कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग इस गम में हों कि हमारी तो उम्र कम थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी रातें रख दी कि इन रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत उन्हें ज़िंदगी भर की इबादत से कहीं आगे ले जाए, ताकि उनके मामलात। वो मुझे रिवायत याद आ गई, डॉक्टर साहब आपको हदिया पेश कर रहा हूँ। एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि फ़लाँ उम्मत को जाके पलट दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और फसी भाई वापस तशरीफ़ ले आए। कहा कि या अल्लाह, मैं उस उम्मत को पलटने लगा तो मैंने उसमें एक बुज़ुर्ग को देखा जिसने आपकी इबादत में इतना वक्त भी ज़ाया नहीं किया जितना पलक झपकने का होता है। क्या इबादत थी, क्या बुजुर्ग थे। अब अल्लाह का ज़रा कौल देखिए जी। खुदा कहते हैं पहले उसको मारना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं क्यों? कहा क्योंकि उसकी इस इबादत से उसके लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। अब वो जो एक फ़र्द की इबादत है, वो चाहे किसी चीज़ को शय को पाना चाहे पा ले, लेकिन अगर उसका इस्तिफ़ादा जो है वो उसके माहौल को नहीं मिला तो उसने फिर क्या पाया। आपने बिल्कुल सही फरमाया, और इससे पेशतर भी आपने इबादत और मामलात के हवाले से सवाल जो है सामने रखे। असल में साबिक़ा उम्मतों में ऐसा मामला रहा कि वहाँ आमाल और दीगर मामलात में कमी रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह का ख़ास करम है। इस दौरे पुरफितन में बेशुमार फसादात के बावजूद आज भी आप किसी भी ऐसे शहर में निकल जाएँ जहाँ मुसलमानों की आबादी हो, आपको माह रमज़ान में मस्जिदें नमाजियों से भरपूर मिलेंगी। और आप ये देखिए कि उसके साथ साथ वो इबादत के साथ साथ मामलात के अंदर सदका व खैरात, एक दूसरे के साथ बेहतर अंदाज, एक दूसरे के साथ मुरव्वत इस कदर करते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम है। देखिए, ये बात अगर आप सऊदी अरब के लिए कह रहे हैं मानी जा सकती है, यूएई के लिए कह रहे हैं मानी जा सकती है, चंद और ममालिक के लिए मानी जा सकती है, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट अब आप इजिप्ट चले जाइए, वहाँ रमज़ान अलग ढंग का, और पाकिस्तान आ जाइए, वहाँ रमज़ान बिल्कुल ही और। मैं आपको सच बताऊँ, गरीब के लिए रमज़ान इतनी शिद्दत का महीना है, क्योंकि अगर आपके 4-5 बच्चे हैं तो आपके लिए अफ्तार बड़ी मुश्किल है। मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको। और फिर 4-5 बच्चों के बाद जब ईद आती है, किसका जोड़ा बनाएंगे आप, किसका जोड़ा नहीं बनाएंगे, कब पहनेंगे और कब। देखिए, हम कहने मैं अमेरिका में रहा, वहाँ पढ़ा,
جب تھینکس گیونگ ہوتی ہے یا کرسمس ہوتی ہے تو وہاں سیل لگتی ہے. سعودی عرب میں بھی یہی عالم ہوتا ہے, جو ملیشیا میں یہی عالم ہوتا ہے. جو نمونہ اسلامی ممالک ہیں, خاص کر سعودی عرب کی ہم بات کرتے ہیں, دبئی میں تو بے تحاشا لگتی ہے. ہمارے ملک میں باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, سب سے زیادہ ٹیلی ویژن پہ میں نے اپنے ہاں علماء کو بولتے ہوئے سنا. جتنے مذہبی پروگرامز ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے. اچھا, جتنا وہ 17 چینل الگ ہیں جو صرف مذہب کے لیے ہیں. اچھا پھر مزے کی بات, جتنا لکھا ہمارے ہاں جاتا ہے ہمارے ہاں جاتا ہے. اچھا, جتنی محافل ہمارے ہاں منعقد کی جاتی ہیں کہیں بھی منعقد نہیں کی جاتی. جتنے جلوس ریلیز ہمارے ہاں نکلتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں نکلتے. جتنی ایک دوسرے کو بڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں تم سے زیادہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہوں, وہ کہیں کیا جاتا ہے. اب مجھے میں پھر بڑے حیران ہوتا ہوں کیا پھر مجھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے اور وہ سمجھ آتی ہے کہ حلق کے نیچے کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ صرف حلق کے اوپر ہے. ہمارے حکمران, میں آپ کو سمپل بات ہوں, ہمارے حکمران بڑے بڑے لوگ ہیں. اگر یہ چاہیں تو کیا اس عید پر, اب پچھلے کوئی 1 ہفتے سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کیا انہیں اس بات کا احساس ہے کہ بہت سارے ہاسپٹلز ایسے ہیں جو بند ہو گئے, کلوز ہو گئے. میرے پاس کل 2 اسپتالوں کے فون آئے تھے جن کے ہاسپٹلز کو بند کر دیا گیا کیونکہ پچھلے 3 دنوں سے وہاں بجلی نہیں تھی. 2 کمرے کے وہ اسپتال. اب انسان جائے تو کہاں جائے؟ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے. یہاں ہم کہتے ہیں نا حسن سلوک کیا کہ اگر آدمی مر جاتا ہے تو اسے دفنانے کے لیے قبر نہیں ہے. اگر آدمی مر جاتا ہے ایسی رات اگر اس کو مل بھی جائے, اس شخص کو مل بھی جائے ایسی رات, تو وہ کیا معافی مانگے گا اور کیا میرا رب اسے معاف کرے گا؟ وہ جو ظلم کر رہا ہے اپنی رعایا پہ, وہ جو حضرت عمر بن خطاب کے صرف پانی تک میسر نہیں ہے. پھر آپ کی بات کی میں تائید کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرما دیں, جن کا انتظام حکومت مثالی ہو, انہیں جب ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ آپ پر کیا گزری, فرمایا کہ بڑی مشکل سے حساب دے کر ابھی فارغ ہوا ہوں اللہ کے کرم سے. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنا اچھا انظام فرما گئے کہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے, ان کا حساب اتنا طویل تھا, تو آج ہمارا حساب کہاں ہو جائے گا؟ ساحر کی بات کو ذرا سوال میں تبدیل کروں. آپ بالکل فرمائیے. یہ فرمائیے کہ جن ممالک میں یہ محفلیں, یہ مجالس اور یہ خطبے بین ہیں, وہاں اسلام زیادہ قائم ہے؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں مختلف ممالک کی مختلف پالیسیز ہیں, ایسا نہیں ہے. وہاں بھی ہیں مجالس و محافل, لیکن وہاں میڈیا پہ اتنے سامنے نہیں آتے. کہ سعودی عرب میں آپ یہ مجلس کر سکتے ہیں؟ وہاں جو ہے میڈیا پہ نہیں ہوتی. مجھے بتائیے دبئی میں یہ مجلس کر سکتے ہیں؟ فصیح بھائی اور صدیق بھائی گواہ ہیں. وہاں سے انہوں نے اٹھا کے بھجوا دیا تھا پاکستان واپس کہ حضرت یہاں پہ آپ دعویٰ نہیں دے سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. فصیح بھائی صدیق بھائی گواہ ہیں کہ جب یہ جاتے ہیں حرمین شریفین تو روزانہ اتنی محافل ہوتی ہیں. ہاں وہاں میڈیا پہ ظاہر نہیں ہوتی, ہمارا میڈیا اس معاملے کو ظاہر کرتا ہے. وہاں بھی محافل ہر جگہ ہوتی ہیں, برکت بڑھنی چاہیے. ہاں, لیکن معاملہ کیا ہے, دیکھیے اقتصادی طور پر وہ ممالک ہم سے مضبوط ہیں, ہم اقتصادی طور پہ کمزور ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ وہاں نظام حکومت سخت ہے. 50 سال پہلے یہاں کھانے کو کچھ نہیں, نظام حکومت سخت ہے. ہمارا نظام حکومت کمزور ہے. ہمارے حکمران احتساب کے عمل سے گزارے نہیں جاتے. وہی اسلام ہے, المیہ حکمرانوں کا ہے. قاضی صاحب ایک منٹ, وہی اسلام ہے وہی دبئی ہے, وہی اسلام ہے وہی ملیشیا ہے, وہی اسلام ہے وہی سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ دنیا کو رول کرتا ہے اس وقت, دنیا کو لٹرلی رول کرتا ہے. دبئی جہاں پر کچھ نہیں اگتا, کچھ پیدا نہیں ہوتا, جہاں کوئی چیز نیچرل نہیں ہے, وہ دنیا کی اکانومی کو رول کر رہا ہے. اور اصول اسلامی, سمپل اسلامی اصول ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہمارا احتساب تو ہے نا دبئی کے اندر, احتساب تو چلیے رولز تھوڑے سے شاید بینڈ ہو جاتے ہوں گے, ہر جگہ ہو جاتے ہوں گے, لیکن احتساب تو ہے نا. ہمارے یہاں احتساب کہاں ہے؟ ہمارے ہاں غریب, اگر میں آپ کو گارنٹی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں میں سے کسی, فرض کیجئے وہ صاحب کوئی جرم کر دیتے ہیں, 5,000 روپے وہ بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں, شام کو بینک کے آدمی ان کے پاس آ جائیں گے, یہ کھربوں روپے کھا جاتے ہیں اور ملک کو رول کرتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ان کا احتساب. بریک لے لیں. بریک میں سوال پتہ ہے آپ کے پاس کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, کہ ہم ان راتوں میں کیا خدا تلاش کر رہے ہیں یا اپنی ذات کو تلاش کر رہے ہیں؟ واپس آتے ہیں. السلام علیکم. میرے خیال میں ہم صرف معافی تلاش کرتے ہیں. السلام علیکم جی, ونس اگین ویلکم بیک. ہم اپنے دل کے بہت سارے زخم جو ہیں وہ بھی کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے
ہماری بات کا اثر جو ہے وہ آپ تک پہنچے، اور جو دل دکھا ہوا ہے ویسے ہی دکھا دل لے کے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور آپ کے بھی وہی پرابلمز ہیں جو ہمارے پرابلمز ہیں۔ علماء سے بات ہوتی رہتی ہے، قاضی صاحب سے بھی یہی سوال ہے، پروفیسر صاحب سے بھی یہی سوال ہے، آخر کب تک ایسے چلے گا؟ اگر اس کو چھوڑ بھی دیں، صرف یہ سمجھا دیجئے کہ جب ہم عبادت شروع کریں، بہت اہم سوال ہے، نیت کی درستگی کیسے ہو؟ کیونکہ اصل میں میرے خیال میں ہماری جو عبادات قبول نہیں ہوتی اس میں کہیں نہ کہیں ہماری نیت کا دخل ہے۔ مشکل، بالکل مشکل ہے، میں جاننا چاہتا ہوں نیت کی درستگی کیسے ہو؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کی درستگی تو اس طرح ہوگی کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، وہ علیم و خبیر ہے، اس سے آپ کو چھپا نہیں سکتے، اور جب آپ اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو بھی یہ سوچیں کہ وہ رب ہے۔ یہاں رکیے، وہ کیا ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، مغفرت کے لیے اپنی کرتے ہیں، یا ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ معاف کر دے اور اس کے بعد ہم دوبارہ غلطیوں کے لیے تیار ہو جائیں؟ نعوذ باللہ۔ میں تو بہت سیریس، یا ہم ایک سے بولیے گا، یا ایک آخری بات، یا ہم عبادت واقعی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں معاف کر دے اور آج کے بعد ہم یہ دوبارہ کبھی نہیں کریں گے، فقط اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بس اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا نہیں، عبادت ہونا تو یہی چاہیے جو آپ نے کہا ہے، بالکل یہی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے، لیکن کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے۔ کرنا چاہیے، نہیں کرتے اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات کہ بعض لوگ اتنے کمزور واقع ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ توبہ و استغفار کی محفل میں آتے ہیں لیکن پھر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن توبہ وہی ہے کہ ایک بار جب توبہ کر لے تو آئندہ انسان اس پر قائم رہے اور یہ سوچے کہ رب کے ساتھ کہیں مذاق نہ ہو جائے کہ بار بار توبہ کروں، بار بار پڑھتا جاؤں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی دعاؤں کو سجایا نہ کرو، یہ کیا سجاوٹ کیا ہوتی ہے دعاؤں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب فلاں صاحب رقت انگیز دعا کریں گے، یہ سجاوٹ ہے۔ نہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا، کیسے معلوم ہو گیا کہ رقت انگیز کریں گے؟ بتایا جاتا ہے، پرومو چلتے ہیں باقاعدہ، کیسے معلوم ہوگا؟ ان پہ الہام ہو رہا ہے کہ انہیں رقت طاری ہوگی۔ دعا کے لیے الفاظ نہ سوچئے، دعا وہ ہے جو دل سے الفاظ نکلتے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں جو عاجزی آپ ظاہر کر سکتے ہیں، اس کے معنی ہے کہ آپ نے پہلے سے سوچ کے تیاری کر کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ وہ بیان کر رہے ہیں۔ دعا میں ریاکاری نہ ہو۔ دیکھیے جب صلاحیت پہ شکر کے بجائے فخر ہونے لگے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ دعا کو عبادت کی جملے کا لطف لینے دیں۔ بہت عجیب دعا کو مخل عبادت کہا گیا ہے۔ انہی کی بات پہ آج کی گفتگو آج کا ہمارا موضوع شب قدر تھا نا، کہ آپ ہم گفتگو کرتے رہے شب قدر کیا ہے، جس رات کی تم نے قدر کر لی وہ شب قدر۔ کیا خوبصورت جملہ کہا قدر میں دعا جو ہے نا اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط حلال روزی ہے۔ حلال روزی، ایک لقمہ حرام حلق سے نیچے اتر گیا 40 دن تک نماز دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرے نمبر پر اخلاص ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ جب بندہ نماز کے لیے کسی عبادت میں کھڑا ہو، اس طرح کھڑا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین کر لیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ فیلم یعنی دعا مانگتے وقت ایسی شکل بناؤ جیسے آپ روئے، اگر رو نہیں سکتے فیلن تباہ رونے والی شکل تو بناؤ، یہ حدیث کا الفاظ کا ترجمہ ہے۔ تو اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اخلاص کا مطلب ہے اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کر لیں۔ یقیناً نماز کے وقت وساوس آتے ہیں، شیطانی خیالات بھی آتے ہیں، اور شیطانی خیالات وہاں آتے ہیں جہاں ایمان کی دولت ہوتی ہے، اور اس کا وہ نمازی کو یہ چاہیے ان خیالات کے پیچھے پڑھنے کے بجائے یہ خیال کرے میں احکم الحاکمین کے دربار میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی اطاعت کے لیے اس نماز کی ادائیگی کر رہا ہوں، اور جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین جب کہیں تو یہ غور کریں یہ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو پالنے والا تمام جہانوں کا ہے۔ ہماری نمازیں بھی قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ جو ہمارے جو جماعت کرا رہے ہیں مولوی صاحب، یہاں ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں تو ہماری نماز جائز ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے ایک سیکنڈ، یہ دیکھیے گا، ابھی آپ نے نماز کی بات کی تو ایک چیز مجھے یاد آ گئی۔ حضرت علی کے
जिस्म से तीर निकाले जाने का वाक़या। बिल्कुल, क्या कहना है, ये तो मशहूर वाक़या है। नहीं, लेकिन अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ज़रा मुख्तलिफ है। अल्लामा इकबाल एक जगह कहते हैं, जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। आप नियत अली जैसी कर लें सब ठीक हो जाएगा, नमाज अली जैसी कर लें सब ठीक हो जाएगा, बात अली जैसी कर लें सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो करने के लिए आपको जिन चीज़ों से हज़रत अली फरमाते हैं कि जब तुम एनीवेज, मैं तो शायद इस काबिल भी नहीं हूँ कि रेफरेंस भी दे सकूँ, बट एनीवे आप जब आप फरमा रहे हैं ये बड़ी बजा बात है कि इसी तरह दुआ करनी चाहिए, लेकिन आप क्या इस बात से, मैं क्या आपकी बात से अक्स कर सकता हूँ कि वो जुलझना नुमा उलमा जो बैठ के पढ़ी और लिखी हुई दुआ पे रो रहे होते हैं और उसके पीछे सारी उम्मत रो रही होती है। और मैंने अपनी बीवी को भी एक दफ़ा बताया, मैंने कहा ये सारे जो हैं ये इस तरह से है, वो रो रही थी खुद भी, तो कहती है तू जलता है इसलिए तू कह रहा है। भाई मेरे तो घर वाले नहीं मानते कि मेरे तो घर वाले नहीं मानते। शुक्रिया अदा कर दीजिए। तो ये जो दुआएं मांगने को भी हमने ढोंग बना लिया है, कारोबार बना लिया है। असल में खुदा इससे किसकी नियत क्या है ये तो बयान करना मुश्किल है। अब अगली ताकरात पे इंशाल्लाह गुफ्तगू जो है जारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ममनून आप लोगों का, सब लोगों का। और मैं अल्लाह के यहाँ माफ़ी का तलबगार हूँ अगर हमसे कोई भी ऐसी गुस्ताखी हुई हो, लेकिन हम ईमानदारी के साथ जो है ना उससे वो सवाल करना चाहते हैं जो कि दिल के फफोले हैं और लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में सवाल है और कोई जवाब नहीं देता। आप क्योंकि तशरीफ़ रख रहे होते हैं तो आपसे ये गुजारिश होती है कि आप लोगों तक इल्म अपना पहुँचाएँ, उनकी तस्कीन जो है वो हो कि किस तरह ये बातें जो है उनके दिलों में वाकई ऐसे उतर जाएँ कि जब वो नमाज के लिए खड़े हों और दुआ के लिए आएँ। ये जुमला कह के इजाज़त मांगनी है ब्रेक की, दुआओं में मैं ना शामिल करें कि अल्लाह तो मुझे ये अच्छा सर, एक टॉपिक अपनी मैं भी रखिए प्लीज। आप ये जो मैं है ना, एक टॉपिक रखिए उस पर बात कीजिए। आप यकीन जानिए कि इस वक्त अगर हमने ब्रेक नहीं लिया ना हम कट जाएंगे, कोई टॉपिक डिस्कस नहीं होगा। अब से थोड़ी देर के बाद बनो समा की आवाज़ शुरू होगा। आप यकीन जानिए ये मैं नहीं कह रहा, पीसीआर से कहा गया। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर ये चाहो कि हो जाए दिल। मर्दों में 6 आवाजें हैं और 7वां एक सरप्राइज है, एक ऐसा सरप्राइज जिसमें आज यहाँ एक मर्तबा फिर एक बहस छिड़ने वाली है। मेरी एक आदत रही है कि मैंने कभी भी फेवरेटिज्म नहीं किया किसी भी मुकाबले। आप एक ही चीज जहन में रखें कि हमें कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, हमें हुजूर तो सुन रहे हैं ना। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम। एक अच्छे नात खां को अगर ये नात नहीं आती बेटा तो फिर तो बेकार है आपका आना, आप छोड़ दो, रहने दो। नेमते बांटता जिसम ताबिंदा आपा से शुरू करते हैं। ताबिंदा आपा, किसे बाहर जाना चाहिए? 500 लड़कियां उनमें से बाहर निकाल दूं भाई, मैं नहीं कर सकती। सबसे औला हमारा नबी। लेकिन ये जो नात थी वो मैं पहली बार सुन रहा हूँ और इसकी बोलते वो भी मेरे जहन में ही थे। मैंने इन बच्चों को रोज़ सुना है। मेरे ख्याल में आज बरकत की खातिर हम इन सारे बच्चों को अपने साथ रखते हैं। लेकिन आइंदा आने वाला कोई रोना, कोई धोना, कोई बिलाल भाई की या साहिर भाई की नहीं चलेगी, सिर्फ जजेस जो कहेंगे वो मानी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। हम हबीब ऑयल के पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉन्टेस्ट बनो समा की आवाज़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज एलिमिनेशन राउंड शुरू हो रहा है। एलिमिनेशन राउंड का मतलब यह है कि आज 4 आवाज़ें हमारे पास होंगी, 2 आवाज़ें मर्दों की और 2 आवाज़ें ख़वातीन की। उनमें से सिर्फ 2 आवाज़ों को आगे टॉप 5 में जाना है। लेट्स सी कि वो 2 आवाज़ें कौन सी होती हैं। आज 2 आवाज़ों का सफ़र यहाँ ख़त्म हो जाएगा और 2 आवाज़ें
अपने सफर को आगे जारी रख सकेंगी। वो दो आवाजें कौन सी होंगी, इसका फैसला आज हमारे जजेस ने करना है। कल एक टास्क दिया गया था और आज उस टास्क को पूरा करने का दिन है। आज के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसे चांस पूरे तौर पे नहीं दिया गया है। सवाल ये है, कौन बनेगा समा की आवाज? आज दो लोगों के लिए, दो आवाजों के लिए ये मुकाबला खत्म हो जाएगा और इनको इंतजार करना पड़ेगा अगले साल का। आज का फॉर्मेट जरा सा मुख्तलिफ है। आज हर नात ख्वां के पास 3 मिनट होंगे। इन 3 मिनटों में अदायगी पे, तलफ्फुज पे, क्लैरिटी पे, सुर पे और टाइम पे मार्क्स दिए जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे। जजेस का डिस्क्रेशन या जजेस का फैसला होगा कि वो किसे रखते हैं और किसे बाहर निकालते हैं। अक्सरियत के तौर पे जज फैसला करेंगे कि कौन रहेगा इस मुकाबले में और किसका सफर आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आइए चल के अपने जजेस से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमजद भाई, अब मुकाबला वाकई शुरू हो रहा है। ये वो जगह है जहां से वापसी का सफर हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ से वापसी का सफर सिर्फ बनोसमा की आवाज़ से, लेकिन अल्लाह के वास्ते जो भी यहाँ से चला जाए नात खानी ना बंद करे। ये एक अच्छी बात, बड़े भाई की मोहब्बत है कि बड़े भाइयों की तरह कहा है कि नात खानी ना ख़त्म करे। इस मुकाबले से वो आवाज़ शायद चली जाए, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह फिर आ सकती है वो आवाज़। और आज जो जजेस के साथ बैठ के हमने फैसला किया कि डायरेक्टली हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं। आज क्वार्टर फाइनल है, आज क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं और आज हम वही जो आपने बताया कि एक लड़की और एक लड़का आज इस स्टेज पे शायद ना रहे। सिद्दीक भाई, माशाल्लाह सबसे पहले तो ये बनोसमा की आवाज़, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि बच्चों में और बच्चियों में सनाए हबीब का एक जज्बा उभर कर सामने आया है। ये एक मुकाबला तो रस्मी तौर पर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनमें ज़ौक़ शौक़ पैदा हो। और इसमें हमने ना हमारा कोई रिश्तेदार है, ना कोई अजीज़ है, ना कोई हमारा, लेकिन हमने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना जो मयार मुकर्रर किया गया है उसके मुताबिक अगर ये इसमें पूरे उतरेंगे तो इंशाअल्लाह अगले मरहले में जाएंगे। कि जितने शुरकाए मुकाबला हैं उनको कवायद और ज़वाबित की सही तरीके से पाबंदी करनी चाहिए। आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ फसी भाई, हमने अक्सर देखा है कि जो पढ़ने वाले हैं वो 2 मिनट से ज़्यादा निकल गए आगे, 3 मिनट से ज़्यादा अगर आज कोई निकलता है तो क्या? वही बात फसी भाई कह रहे हैं ना, फसी भाई वही बात कह रहे हैं कि वो जो कवायद और ज़वाबित हैं वो इन पे लागू हैं। ये तो हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो सुन लें कि आज 3 मिनट से ज़्यादा एक्सेस आप नहीं कर सकेंगे। और 3 मिनट तो काफ़ी है, बहुत है माशाअल्लाह। ठीक है, हमारे समझने के लिए, जजों के लिए बहुत है। 3 मिनट में तो मैं कवाली कर दूंगा माशाअल्लाह। मेरा ख्याल है सब लोगों ने बात कही दी है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं, सब हमारे प्यारे हैं और हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं यहाँ जज हूँ, लेकिन मैं एज ए क्लाइंट भी जब बात करती हूँ तो भी हमारा कोई इन्फ्लुएंस आप लोग पे नहीं होता, हम जुर्रत भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मुकाबले के बाद कुछ लोगों को शिकायत होती है। मैं आज ही उनसे कह दूँगी कि देखिए जो वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आए हैं तो मुकाबले के लिए लाए हैं, तो बराए मेहरबानी ये हौसला रखिए कि हारेंगे भी और जीतेंगे भी। अगर बच्चे के सामने आप ये कह देंगे भाई तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, वो बच्चा आगे कभी किसी मुकाबले में नहीं जीत सकता। आज हमारे पास विनर हैं जो लाहौर से आए हैं और यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वकार अब्बास। सन 2012 के ये विनर हैं वकार अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम वकार, माइक में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने जब मुकाबला किया था तो सुनते हैं कि खासा सख्त मुकाबला था। जी बिल्कुल। इस बार आपने बनोसमा की आवाज़ को फॉलो किया तो आपको क्या लगता है कि कैसा मुकाबला हो रहा है इस बार नात ख्वां किस तरह के? इस दफ़ा भी काफ़ी टफ मुकाबला है और मेरी दफ़ा भी काफ़ी टफ था। अमजद भाई जानते हैं। वो कौन सी नात थी जो आपने फाइनल में पढ़ी थी? मैंने मनकबत इमाम हुसैन पढ़ी थी। हम क्या कहेंगे क्यों हमें प्यारा हुसैन है। तो आप ये सुना सकते हैं अभी?
میں سنا دوں. کیا خیال ہے جی؟ اور اسی پہ ہم بریک پہ چلے جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مقابلہ شروع کرتے ہیں. اجازت آپ سر. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے. ہم کیا اور نیزے پہ سر بلند ہے. اعلان جیت کا نیزے پہ سر بلند ہے. اعلان جیت کا اب کوئی کہے گا کیسے کہ ہارا حسین ہے. ہم کیا بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جناب اب ہم ایک بریک لینے جا رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اذان فجر کا وقت ہوا جائے گا اور اس کے بعد ہم مقابلہ شروع کریں گے. یاد رکھیے گا آج 4 میں سے 2 آوازیں یہاں رہیں گی اور 2 آوازیں اس کے بعد کا سفر جاری نہیں رکھ سکیں گی. آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ Once again, ladies and gentlemen, welcome back. اور میں اب ڈیلے بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا. ججز آپ تیار ہیں؟ ججز آپ تیار ہیں؟ ہم بالکل تیار. ہم شروع کر سکتے ہیں؟ بالکل. ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ ہیں منزہ وحید. یہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ہم ان کو کٹ کر دیں، پہلے ان کا ہمارے پاس پیکج تیار ہے، ہمارے پاس پیکج ہے ان کا. انہوں نے کس طرح سے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. بنو سما کی آواز کے ٹاپ 10 کے مقابلے کے بعد اب ہونے جا رہے ہیں ٹاپ 5 کے مقابلے. اس مقابلے میں ہمارے کنٹیسٹنٹس پرفارم کریں گے ججز کے ٹاسک سے مطابق. ہماری آج کی پہلی کنٹیسٹنٹ ہے منزہ وحید، جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. آئیے چل کے سنتے ہیں منزہ کی آواز اور دیکھتے ہیں کہ کیا منزہ اپنی جگہ ٹاپ 3 میں بنا پاتی ہیں یا نہیں. منزہ کی آئی ڈی ہے 01. ہمارا نبی سب سے وہ جس کی آنکھ وہ جس کی آنکھ نم ہے، محمد کے شہر میں اس پر کرم ہے، محمد کے شہر میں ہر ایک گناہ
भरम है मोहम्मद के शहर में हर एक का भरम है मोहम्मद के शहर में। 2 मिनट 45 सेकंड इनका हुआ है और अमजद भाई आपसे शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी नात पढ़ी। एक तो तलफ़ुज़ बहुत ही प्यारा था, फसी भाई के वाले साहब की लिखी हुई है, रियाज साहब की लिखी हुई नात है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पढ़ा उसने। और एक बात और बता दूं कि वो बच्ची जो है वो एबटाबाद से 3-3.5 घंटे की ड्राइव करके इस्लामाबाद आई है, थकी हुई भी आवाज़ है, लेकिन आवाज़ में उसकी कहीं लचक नज़र नहीं आई। तलफ़ुज़ बहुत प्यारा था, बहुत प्यारी कंपोजिशन। माशाल्लाह, जो एक नाक ख्वां का अंदाज होना चाहिए और कैफियत एक तारी हो गई, ऐसा पड़ा है। बस सिर्फ ये था कि वो थोड़ा स्टार्ट में अपना सुर भूल गई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने फौरन ही पकड़ लिया सुर को, ठीक है। और जिस तरह उन्होंने वो 2 शेर पढ़े हैं बहुत खूबसूरत। ताविंदा आपा कंप्लीट नातखा है बिल्कुल, और कहीं से नहीं लग रहा था कि टेलीफोन पे हम सुन रहे हैं। वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप इंतजार कीजिएगा नताइज का, जजेस अभी नतीजा देंगे। इस वक्त हम बुलाने जा रहे हैं, कराची से इनका ताल्लुक है, नाम इनका मोहम्मद है। आइए चल के सबसे पहले मोहम्मद अहमद का पैकेज देखते हैं। आज के बनो समा की आवाज के टॉप 5 मुकाबले में हमारे साथ शामिल हैं मोहम्मद अहमद, जो ताल्लुक रखते हैं कराची से। टॉप 5 राउंड से टॉप 3 राउंड में जाने के लिए जजेस की तरफ से इन कंटेस्टेंट्स को दिए गए हैं टास्क। अब देखना यह है कि मोहम्मद अहमद इस टास्क को खुश उसलूबी के साथ पूरा कर पाएंगे या नहीं। आइए देखते हैं। अहमद की आईडी है 01। वाबस्ता हो गए हैं मोहम्मद के दर से हम वाबस्ता हो गए मोहम्मद के दर से हम अब देखते हैं खुल्द के जलवे नजर से हम खुशबू नबी के जिस्म की हम सूंघते रहे। खुशबू नबी के जिस्म की हम सूंघते रहे। गुजरे हैं शहर तैबा की जिस राह गुजर से हम वाबस्ता हो गए तकरीबन 2 मिनट। ताविंदा आपा क्या कहते हैं आप? कमज़ोर लग रहे थे, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। अंतरा इनमें अच्छा कहा। मेरा ख्याल है ये मेरे अपनी राय है कि ये सुर से कई दफ़ा आउट। ठीक है, ठीक है, ये सुर से आउट हुए? बिल्कुल आउट हुए। सिद्दीक भाई, ये सिद्दीक भाई,
میں ان دونوں جج صاحبان سے اتفاق کرتا ہوں اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ جتنا پہلے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے پڑھا تھا آج ہمارے معیار پر وہ یا ہمارا کیا معیار ہم معافی چاہتے ہیں لیکن وہ لیول برقرار نہیں رکھ سکتے. بہت اچھا پڑھنے والا ہے محمد احمد, بہت اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ, لیکن اس نعت کا جو فیل ہے نا وہ فیل نہیں آیا. راگ میں یہ زیادہ اندر کوشش کر لی انہوں نے راگ میں گھسنے کی اور کیا کہتے ہیں فیل نہیں آئی نعت کی. منزہ وحید کے بارے میں ججز کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بہت اچھی نعت پڑھی اور محمد احمد کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جو اصل میں فیل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. کیا منزہ وحید آگے کوالیفائی کریں گی یا آج محمد احمد کا سفر یہاں ختم ہو جائے گا؟ اس بات کا فیصلہ ہوگا اس بریک کے بعد. محمد احمد کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. ججز کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے محمد احمد کی پرفارمنس سے. کیا آج محمد احمد کا سفر یہاں ختم ہو جائے گا یا وہ آگے کوالیفائی کریں گے؟ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. منزہ نے باہر طور بہت اچھی نعت پڑھی ہے. اس کو سپر سیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک دوسری آواز ہے. انم آغا ان کا نام ہے. آئیے چل کے دیکھتے ہیں ان کا پیکج. بنو سما کی آواز کے ٹاپ 10 کے مقابلے کی کامیابی کے بعد اپنی جگہ ٹاپ 5 میں بنانے والی ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ ہیں انم آغا, جن کا تعلق کراچی سے ہے. آج انم پرفارم کریں گی ہمارے ججز کے دیے ہوئے ٹاسک کے مطابق. آئیے چل کے سنتے ہیں انم کی آواز اور دیکھتے ہیں کہ کیا انم ٹاپ 5 سے ٹاپ 3 میں اپنی جگہ بنا پاتی ہیں یا نہیں. انم کی آئی ڈی ہے 02. میں تو غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام وابستہ ہو گئے ہیں محمد کے در وابستہ ہو گئے ہیں محمد کے در سے ہم. اب دیکھتے ہیں خلد کے جلوے نظر سے ہم. اٹھ جائیں گے ادھر جو پردے ہے درمیاں, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اٹھ جائیں گے ادھر جو پردے کے درمیان, دیدار کی تمنا کرے تو ادھر سے ہم. دیدار کی تمنا کرے تو ادھر سے ہم. وابستہ ہو گئے ہیں محمد کے در سے ہم. 2 منٹ 30 سیکنڈ تابندہ آپ سے. پارٹ کمزور تھا, اس کا اختتام بہت اچھا تھا. سر میرا خیال اچھا پڑا, لیکن جب سٹارٹ انہوں نے لیا تو وہ بہت دھیمی انداز میں. ٹھیک ہے.
لیکن میں نے نشاندہی کی تھی کہ تھوڑی سی مائک کی آواز اونچی کر دی جائے، میں نے نشاندہی کی تھی. تو میرا یہ خیال ہے، یہ میری اپنا خیال ہے، ان تینوں جج میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، کہ ان کو ایک بار اسی جو ابھی ساؤنڈ کی آواز تھی اسی میں ان کو 1.5 منٹ اگر دے دیا ٹھیک ہے جی، 1.5 منٹ لگائیے بیکاز ملنا چاہیے. 1.5 منٹ لگائیے جی، شروع کیجئے. 1 2 3 گو. اٹھ جائیں گے اب دیکھتے ہیں خلد کے جلوے نظر سے ہم. اٹھ جائیں گے ادھر جو پردے ہیں درمیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اٹھ جائیں گے ادھر جو پردے ہیں درمیاں دیدار کی تمنا کریں تو ادھر. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ججز آپ مطمئن ہیں اب؟ ماشاءاللہ. اب یہ ایکول چانس ملا ہے. ابھی مائک بھی ٹھیک تھا اور آواز بھی ٹھیک تھی. آواز میں تھوڑی سی خراش آئی ہے اوپر جا کے انترے میں، اور مجھے لگ رہا ہے کہیں یہ طرز جو ہے وہ کسی سے ٹچ ہو رہی ہے. جی اچھا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ججز اپنا فیصلہ دیں گے. آپ تشریف رکھیے. ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ اور آخری کنٹیسٹنٹ آج کے مردوں کی آواز میں دانش احمد، تعلق کراچی سے. سب سے پہلے ان کا پیکیج دیکھیے. بنو سما کی آواز کے ٹاپ 5 مقابلوں کے آج کے ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں دانش احمد، جو تعلق رکھتے ہیں کراچی سے. ججز کی طرف سے ویٹو انٹری پانے والے دانش کیا ٹاپ 5 میں بہترین کارکردگی دکھا پائیں گے یا نہیں؟ کیا دانش آج کے دیے ہوئے ٹاسک کو بہترین طریقے سے انجام دے پائیں گے یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. دانش کی آئی ڈی ہے 02. نعمتیں بانٹتا وابستہ ہو گئے محمد کے در سے وابستہ ہو گئے محمد کے در سے اب دیکھتے ہیں خلد کے جلوے سے اللہ کے عطا کا مرکز تو ہے یہی، اللہ کے عطا کا مرکز تو ہے یہی، دونوں جہاں لیں گے محمد کے در وابستہ ہو گئے. میرے پاس وقت بالکل کم ہے. آپ نے پڑھا. دانش احمد بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تابند آپا. پتہ نہیں مجھے فیل نہیں محسوس ہوئی اور رات پہ زیادہ توجہ دی انہوں نے، لیکن بہرحال آلرائٹ. آپ؟ میرا خیال ہے کہ اس کلام کو سب سے اچھا منزہ نے پڑھا ہے. صدیق بھائی.
جی یہی ہے اصل میں یہ ٹاسک پتہ نہیں ایک ہی مصرے کا ٹاسک کیسے یہ میری سمجھ میں نہیں آئی بات نہیں ایکچولی پتہ کیا ہم نے ٹاسک دیا تھا ایک اعلیٰ حضرت اور میں ایک کام کرتے ہیں یہاں آپ لوگوں نے فیصلہ لے لیا ابھی ہم فیصلہ میں آپ کیجئے آپ چاروں لوگ یہاں آ جائیے اس جگہ آ جائیے چاروں لوگ چاروں کے چاروں آ جائیے 3 لوگ یہاں ہیں اسلام آباد میں ہیں ہمارے پاس منزہ وحید میرا مائک تھوڑا سا منزہ وحید ریڈی ہے ان کو بھی اگر ہم اسکرین پہ لے لیں ہاں جی تو منزہ وحید اسلام آباد میں ہیں اور یہ 3 لوگ جو ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں فیصلہ ہونے والا ہے آج 2 آوازیں رہیں گی اور 2 آوازیں یہاں سے ایگزٹ کر جائیں گی کیا نکلنے والی آوازوں میں شامل ہوگا نام منزہ وحید کا یا انم آغا کا یا پھر نام شامل ہوگا محمد احمد کا یا دانش احمد کا نو ون نوز یہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفیکیشن ہے اور ججز اپنا فیصلہ سنانے والے ہیں آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے یہاں تک آنے میں یہاں کے بعد کیا ہوگا نو ون نوز 2 لوگ یہاں اس مقابلے میں آج رہیں گے اور 2 یہاں سے آگے چلے جائیں گے میں آپ لوگوں سے جلدی لے لیتا ہوں ویوز آپ کے کیا محسوس کر رہے ہیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مطلب آج جس طریقے سے میں پرفارم کرنا چاہ رہا تھا اس طریقے سے ہوا نہیں میرا بس کوئکلی ویری کوئکلی آپ کیسے محسوس کر رہی ہیں ڈر لگ رہا ہے اور اللہ مالک ہے آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کرم کرے منزہ if you're listening to me کیسا لگ رہا ہے آپ کو ججز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ڈیسیژن لیں گے ججز اپنا ڈیسیجن لکھتے ہوئے چاروں کیا فائنل کنسنسس ہوگا اس پہ کہ کون سی 2 آوازیں یہاں رہیں گی اور کون سی 2 آوازیں آج اس مقابلے سے خارج ہو جائیں گی امجد بھائی لکھ رہے ہیں یہ اور امجد بھائی فیصلہ سنائیں گے ججز کی طرف سے متفقہ طور پہ تابندہ آپا اپنا فیصلہ دے چکی ہیں فصیح بھائی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں صدیق بھائی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں ہمارے پاس امجد بھائی 30 سیکنڈز رہ گئے اور آپ تو حساب کتاب نہیں ہو سکتا بھائی جلدی کیجئے کام بڑا ہے جلدی اٹس اوکے حساب بھی خطرناک ہے جی میں کچھ نہیں کر سکتا میں I'm trying ہاں جی اچھا جی میں جو میرے پاس سب کے جو نمبرز آئے ہیں تو میرے خیال میں 2 لوگوں میں میرے پاس ٹائی آ رہا ہے منزہ وحید میں اور انم آغا میں ٹائی آ رہا ہے دونوں میں ٹائی آ رہا ہے اور دونوں کے پاس حساب سے نہیں سوری منزہ امین میں نہیں دانش میں اور اس میں 2 لڑکیوں میں سے جو اگر ہم نے لڑکیوں کو الگ کرنا ہے تو ہمارے پاس جو لڑکیوں میں نمبر آ رہے ہیں وہ انم آغا کے آ رہے ہیں 25 ٹھیک ہے اور منزہ کے جو آئے ہیں وہ آئے ہیں 29 ٹائی تو نہیں ہوا نہیں ٹائی نہیں ہوا دیٹ مینس ایک منٹ مجھے بتانے دیجئے انم بیسٹ آف لک فار نیکسٹ ایئر انم آغا اس مقابلے سے آج رخصت لیں گے بھائی یہ فیئر کیونکہ یہ سب فیئر ہو رہا ہے آپ کے سامنے میں نے کاؤنٹنگ کی ہے کسی سے ہم اچھا ذرا بتا دیجئے کٹ جائے گا پروگرام جلدی کیا بتاؤں ان کا دونوں کا کیا ہے ان دونوں میں سے جو احمد ہیں ہمارے پاس اس کے نمبر آئے ہیں ججز کے ساتھ 15 اور جو دانش ہیں اس کے آئے ہیں 25 تو دانش اور وہ جو منزہ ہیں یہ 2 لڑکیاں 2 آگے جائیں گے ہمارے ساتھ اور احمد اور انم آغا جو ہیں وہ ان کا سفر یہیں تک ہمارے ساتھ alright جی اسی لیے ساحر بھائی ہم نے آپ کے سامنے ہم لائیو ہی ہم نے اسکور کیا ہے سارا لیکن ہمیں تھوڑا سا پہلے کرنا تھا کیونکہ پروگرام جو ہے وہ کٹ گیا ہے آپ کو پہلے 12 اینی ویز جو 2 لوگ ہمارے پاس نکلے ہیں ان میں دانش احمد کوالیفائی کر رہے ہیں کنگریچولیشنز دانش بہت بہت شکریہ محمد احمد آپ اور انم آپ رخصت لے لیجیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین دس از دا شو خدا حافظ اور یہ سارے پیپر سنبھال کے رکھ لیں پلیز